یہ اپنے آپ سے جب آپ اس سے کھیلنے کی کوشش کریں گے، جس طرح بڑی طاقت کی بجلی ہو، اس کا غلط استعمال دھکا دیتا ہے، بعض دفعہ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو قرآن تو اتنی قوی کتاب ہے، اس کے قانون کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں تو ایک عظیم الشان طاقت ہے۔ اس کے اندرونی قانون کے برعکس جب بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ہلاک کر دے گی آپ کو۔ دنیا کی بجلیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں اس کے مقابل پر؟ یہ تو وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑ بھی جرأت کریں اور بڑی بڑی دنیا کی عظمتوں کے پہاڑ بھی ہوں، یعنی بڑی بڑی قومیں ہوں، تو ان کو بھی یہ قرآن پارا پارا کر سکتا ہے ایک جھٹکے میں، اگر غلط استعمال کریں گے تو یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ قرآن کریم کی تعلیم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہر بات الٹ چکی ہے، ہر بات بے معنی اور لغو ہو گئی ہے، اور جو چیزیں اچھی لگنی چاہیے وہ بری لگنے لگ گئی ہیں، جو بری لگنی چاہیے وہ اچھی لگنے لگ گئی ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کامل کتاب ہے کہ ہر احتمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا بھی ذکر فرماتی ہے اور کوئی احتمال بھی باقی نہیں چھوڑتی۔ چنانچہ یہ کہنا اس پہلی آیت میں جو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں یا نجات یافتہ ہیں، تو یہ سوال جیسا کہ اٹھایا گیا ہے، اس پر میں بحث کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں، غیر مسلموں کو کوئی حق نہیں ہے حضرت کی پیروی کرنے کا۔ وہ نافرمانی کریں گے تو ہمیں ٹھنڈ پڑے گی۔ اگلی آیت میں قرآن کریم انہی علماء کو مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی قوم کے لیے ہیں، نہ کسی ایک مذہب کے لیے ہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے خدا نے ان کو بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر دے اور ان کے دماغوں کی پیدا کردہ ہر قسم کی غلط فہمیوں کو دور کر دے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے بنی نوع انسان، اے آدم کی تمام اولاد جو روئے زمین پر بستے ہو، مجھے خدا نے تم سب کے لیے رسول بنا کے بھجوایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میں اس خدا کی باتیں کرنے آیا ہوں الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمینوں کا بھی خدا ہے اور آسمانوں کا بھی خدا ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، وہ ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے۔ بس اے زندگی کے خواہاں میری طرف آؤ، اور اے موت سے ڈرنے والوں تم بھی میری طرف آؤ، کیونکہ آج اس خدا کی ملوکیت میں تقسیم کر رہا ہوں، اس کی ملکیت میں تقسیم کر رہا ہوں جو زندگی اور موت کا خدا ہے۔ یہ اعلان ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو تمام بنی نوع انسان کے لیے کو خیر میں شامل کر رہا ہے، کسی کو بھی اپنے خیر کے کسی ایک ذرے سے بھی باہر نہیں نکال رہا۔ تو اگر کوئی توہمہ دل میں تھا بھی، کوئی وہم باقی بھی تھا کہ شاید یہ ساری اچھی باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ پھر فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پیروی کرو اس کی، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو اس رسول کی پیروی کے سوائے اے بنی نوع انسان تمہارا گزارا نہیں ہے۔ اس پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے کلمات پر ایمان لاؤ، جیسا کہ یہ کرتا ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر ایمان بتا کر خدا سے وسیلہ ہونا بھی بتا دیا گیا،
کہ اللہ پر حقیقی ایمان لانے والا تو یہی ہے. اگر تم اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے آؤ گے جس خدا کو یہ سمجھا، جس خدا کو اس نے دیکھا، اس پر ایمان لاؤ، تب خدا پر ایمان ہوگا. تو کس طرح کاٹ سکتے ہیں یہ امت محمدیہ سے اس شخص کو جو بنی نوع انسان کا ایک جز ہے؟ اگر وہ چاہے یہ فیصلہ کرے کہ اس پیغام کو سن کر لبیک کہے، تو ہے کون جو رستے میں روک ڈال دے اور کھڑا ہو جائے کہ نہیں، میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرنے دینا؟ عملاً اس کا نتیجہ ایک اور نکلے گا. ہر بات جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا قرآن کے خلاف جاتی ہے تو ایک برعکس نتیجہ بھی پیدا کر دیتی ہے. یہ چاہتے تھے ہمارے حقوق پر قدغن لگانا، ہمارے حقوق کو محدود کرنا، اور نتیجہ یہ نکالا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق پر قدغن لگا دی اور آپ کے حقوق کو محدود کر دیا. اگر وہ ہمارے لیے رسول نہیں ہیں تو قرآن تو کہتا ہے بنی نوع انسان کے لیے رسول ہیں. اگر وہ احمدیوں کے لیے رسول نہیں ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے بھیجے گئے تھے ان میں سے احمدیوں کو آپ نے نکال کر ایک طرف کر دیا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کا دائرہ چھوٹا کر دیا اپنی طرف سے. تو دیکھیے قرآن کریم کی نافرمانی تو آپ کو کہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. حملہ کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے، وار کہیں اور پڑ رہا ہے. جیسے بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، قدم کسی اور طرف رکھنا چاہتے ہیں، اور طرف پڑ جاتا ہے قدم. تو مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی روح کو چھوڑ کر پھر کوئی اقدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر قدم لازماً غلط پڑے گا اگر قرآنی تعلیم کو آپ چھوڑ دیں گے تو. اور یہ اس کا نمونہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے سارے اے بنی نوع انسان تم سب کے لیے رسول ہے اور تم سارے اس کی اطاعت کرو اور اس کی پیروی کرو. اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں، سب کے لیے رسول نہیں ہے. جن کو ہم غیر مسلم قرار دیں ان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں، اور اگر وہ پیروی کریں گے قرآن کے بیان کے مطابق تو ہم ان کو قتل کریں گے. گویا کہ کچھ قتل کرنے والے اس جرم میں قتل ہو رہے ہوں گے کہ سچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے، اور یہ سارے جرم قرار دینے پڑیں گے. سیرت کے اوپر پہلے مضمون تیار ہوگا کہ یہ باتیں ہیں جو سیرت کا حصہ ہیں، اور اول سے آخر تک سارے جرائم بن جائیں گے ان کے لیے جن کو یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں. یعنی سیرت کی دو شکلیں بن جائیں گی. یہی سیرت بالکل بنی نوع انسان کے حقوق سے تعلق رکھنے والی سیرت، بعض لوگوں کے لیے نیکی اور بعض لوگوں کے لیے جرم. تو کسی پہلو سے بھی کوئی عقل کی بات ایسی نظر نہیں آتی جس کے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تبھی قرآن کریم یہ ایک آیت میں ان لوگوں کے حال کے ذہنوں کا نقشہ کھینچتا ہے. الیسا فیکم رجل الرشید، ایک بھی عقل والا تم میں باقی نہیں رہا. کیوں نہیں دیکھتے بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہم کر کیا رہے ہیں؟ بہرحال جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے وہ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑے گی. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں بڑی شدت اور قوت کے ساتھ کہ لازماً ہم جیتیں گے. کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ اب یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر رہے ہیں اور قرآن پر حملہ کر رہے ہیں. جس تعلیم سے ہمیں روکتے ہیں وہ قرآن کی تعلیم ہے. جس سنت سے ہمیں باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ وہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی خدا سب سے زیادہ غیرت رکھتا ہے. ناممکن ہے کہ قرآن پر حملہ کرنے دے خدا ان کو اور چھوڑ دے خالی، اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے دے اور باز پرس نہ فرمائے. اس لیے ان کا معاملہ تو اب براہ راست خدا سے ٹکر کا معاملہ بن چکا ہے. جہالت کی حد ہے کہ قرآنی تعلیم پر عمل کرو گے تو ہمیں غصہ آئے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرو گے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوگی کہ جب تک تمہیں مار نہ لیں، تمہیں قتل نہ کر لیں، تمہیں انسانی حقوق سے محروم نہ کر لیں، ہمارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. یہ شکل بن چکی ہے اب. تو اللہ فضل فرمائے جو قوم کی موجودہ حالت ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے.
اور مظالم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں کسی جگہ۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔